پچھلے ابواب کا خلاصہ۔ زہیب کے دل میں زینب کی آنکھوں کا دکھ جیسے نقش ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی طوائف کی آنکھوں میں ایسا درد دیکھا تھا جو اس کے اندر چھپے رازوں کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک غلط راستے پر قدم رکھ رہا ہے، مگر اس کے جذبات اسے روکنے سے قاصر تھے۔ زہیب کی زری زینب کے ساتھ ملاقاتیں بڑھتی ہے، لیکن ہر ملاقات ایک نئے سوال کو جنم دیتی ہے۔ زینب کی گفتگو میں اکثر خاموشی چھائی رہتی ہے، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ زہیب کے لیے یہ خاموشی کسی راز سے کم نہ تھی۔ آخر میں زہیب کو ایک پرانا خط ملتا ہے جو کہ ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایسا راز جس سے زہیب مکمل طور پر بے خبر تھا۔ زہیب اس خط کی سچائی تلاش کرتا ہوا سرخ گلی جا پہنچتا ہے، وہی بدنام گلی جہاں زینب کا ماضی دفن تھا۔ گلی کی فضا میں ایک عجیب وحشت تھی، پرانی دیواریں، خاموش گزرگاہیں، ایک پرانا حمام اور گلی کے کونے پر کھڑا ایک درخت، سب مل کر ایک بھیانک ماحول بناتے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ زینب کا اصل نام زری تھا اور وہ کبھی کسی طاقتور شخص کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ زہیب کے لیے نہ صرف انکشافات کا دروازہ کھولتا ہے بلکہ اسے زینب کے ساتھ جڑے خطرناک ماضی کی سرحدوں تک بھی لے جاتا ہے۔ اس لمحے اسے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ وہ صرف محبت نہیں بلکہ ایک جنگ میں قدم رکھ چکا ہے۔ حمام والی گلی۔ زہیب کا دل ایک عجیب الجھن میں تھا۔ وہ جس راستے پر چل نکلا تھا وہاں سے پیچھے پلٹنا اب ناممکن تھا۔ پولے اور زینب کے درمیان جڑا گہرا راز اور وہ قتل جس کا ابھی تک کوئی سراغ نہ مل سکا، سب کچھ زہیب کے ذہن میں ایک بادل کی مانند چھایا ہوا تھا۔ ایک ہی سوال بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، کیا زری اور پولے کا ماضی کچھ اور تھا؟ اگلے دن زہیب نے فیصلہ کیا کہ وہ پولے کے بارے میں مزید تحقیق کرے گا۔ اس نے خود کو اس سرخ گلی کے گہرے راز میں غرق کر لیا۔ اس گلی کا ہر کونا، ہر دروازہ اس کی نظر سے چھپتا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات زہیب نے محسوس کی، اس گلی میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی تاریکی کا احساس ہونے لگتا تھا، جیسے یہاں کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ ایک شام جب وہ دوبارہ زری کے مکان کے قریب پہنچا، اس نے ایک بات نوٹ کی، وہ دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا آج بند تھا۔ زہیب کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ کیا کچھ ہو چکا ہے؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات ابھرے۔ وہ بے تابی سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اندر جھانکا۔ کچھ نہیں تھا، بس سناٹا اور ایک ٹوٹا ہوا چراغ جو پھٹی ہوئی دیواروں میں دب کر خاموش تھا۔ وہ جب اندر جانے ہی والا تھا، اچانک دروازہ کھلا اور زری سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، جیسے وہ اسے دوبارہ اپنے اندر نہیں پھنسا پانا چاہتی ہو۔ آپ یہاں؟ زری تم مجھے کچھ نہیں بتا رہی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ چیزیں ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہیں زہیب۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سوالات کا کوئی جواب نہیں زہیب۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کھیل میں شامل ہو چکے ہو۔ زہیب کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ سوال تھا کہ زری کے اندر وہ کیا راز تھا جو اتنا خوفناک تھا، لیکن زری کچھ نہ بتا سکی۔ وہ بس اندر گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ زہیب وہیں کھڑا رہا اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب اسے پیچھے مڑ کر نہیں جانا۔ وہ زری کی حقیقت جاننے کے قریب تھا۔ وہ واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا، اب تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے چھپنا ضروری ہے، زینب کو بچاؤ گے تو خود کو کھو بیٹھو گے۔ زہیب نے موبائل سے آنکھیں ہٹائیں اور گہری سانس لی۔ تمہارے راز مجھے جھیلنے ہوں گے، چاہے کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اس پیغام کو ذہن میں دہرا رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ زینب کو بچانے کی کوشش کرے گا تو خود کو کھو بیٹھے گا۔ یہ جملہ اس کے لیے ایک انتباہ تھا، ایک اشارہ کہ وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے اور اب وہ پچھلا راستہ نہیں لے سکتا۔ اگلے دن زہیب نے اپنی آخری کوشش کی۔ وہ زری کے مکان کے قریب گیا، مگر آج کی خاموشی مختلف تھی۔ دروازہ دوبارہ کھلا تھا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ زہیب بے دھڑک اندر داخل ہوا، زری کو ڈھونڈنے لگا۔ اندر کا منظر اسے سناٹے میں مبتلا کر گیا۔ کمرہ تقریباً خالی تھا، مگر ایک چھوٹے سے کونے میں ایک دراز کھلا ہوا تھا جس میں کچھ کاغذ اور ایک پرانا بکس پڑا تھا۔
ज़ुहैब ने फौरन बुक्स को खोला और उसमें मौजूद कागजात निकाले। उसमें एक खानदानी दरख्त था जो जरी और पोले के ताल्लुकात को जाहिर करता था। ये दरख्त उसके जहन में एक जबरदस्त झाड़ झरी की तरह दौड़ गया। जरी, जिसे वो अपनी मोहब्बत समझता था, दरअसल एक खूनरेज माजी की वारिस थी। पोला, जो पहले उसके वालिद का दोस्त था, अब एक कातिल की सूरत में वापस आया था। ये सब एक साजिश थी, एक ऐसा फरेब जो ज़ुहैब को उस रास्ते पर लाकर ले आया था। इसी लम्हे दरवाजा खुला और जरी सामने आई। उसकी आंखों में वो खौफ था जो ज़ुहैब ने कभी नहीं देखा था। तुमने ये सब जान लिया? हाँ, मैंने जान लिया, ज़ुहैब ने जवाब दिया, और उसके दिल में एक संगीन सवाल था। तुम्हारी हकीकत क्या है? जरी ने गहरी सांस ली और फिर बोला, ये सच है ज़ुहैब, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मैं और पोला तुम्हारी जिंदगी को एक खेल की तरह चलाने के लिए थे। तुमने जो कदम उठाया वो तुम्हारे लिए भयानक साबित होगा। मगर क्यों? ज़ुहैब ने सवाल किया। क्योंकि तुम्हारा वजूद उन राजों को बेनकाब करने के लिए था जिन्हें हमें छुपाना था। तुम्हारी मौजूदगी हमारे मंसूबे में शामिल थी। तुम्हारे बगैर ये सब कुछ मुकम्मल नहीं हो सकता था। ज़ुहैब का दिल तेज धड़क रहा था। उसकी तकदीर अब उसे एक खौफनाक हकीकत की तरफ धकेल रही थी। तो फिर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूं तो क्या तुम मुझे तबाह कर दोगी? नहीं ज़ुहैब, तुम्हें अब खुद फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद मुंतखब करना होगा। जरी ने एक आखिरी निगाह उस पर डाली और फिर उसकी आंखों में एक गहरा राज छुप गया। ज़ुहैब के अंदर की कशमकश एक आखिरी लम्हे में खत्म हुई। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ज़ैनब, और न ही उस राज को दफन होने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ज़ैनब, और न ही उस राज को दफन होने दूंगा, चाहे उस राह में मुझे अपनी जान ही क्यों न गिनवानी पड़े।